بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی مخصوص کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کوئی بھی شرکت کر سکے گا۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے کا امکان ہے، جبکہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں JUI نے مجوزہ ڈرافٹ پیش کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، آج بھی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اور کچھ خاطر خواہ جو ہے اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تاہم ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خصوصی کمیٹی ہے اس کے نیچے ذیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جو خصوصی کمیٹی کو ہی رپورٹ کرے گی، اور امکان یہی ہے کہ 17 اکتوبر یا اس کے بعد جو ہے یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اور تب تک جو ذیلی کمیٹی ہے یہ ڈیلیبریشنز کرے گی۔ اور ذیلی کمیٹی میں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مختلف پارٹیوں کے، جیسے اعظم نذیر تارڑ ہے، کامران مرتضیٰ ہے، یا شہری رحمان ہے، یا بیرسٹر گوہر وغیرہ ہے، تو یہ اس میں ڈیلیبریشنز کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے کمیٹی کوئی اپنے رپورٹ پیش کرے گی، اور اس کمیٹی میں کوئی بھی جو ہے شرکت کر سکتا ہے، لیکن اس میں ہوں گے لیگل ایکسپرٹ۔ اگر مجموعی طور پر آج بات کی جائے جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو اس سے کوئی خاطر خواہ اس کی پیش رفت نہیں ہوئی، نہ کوئی وہ نتیجہ خیز چیزیں سامنے آئی۔ مختلف پارٹیز کے جو رہنما تھے، اگر بات کی جائے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ڈمی کورٹ لانا چاہ رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر جب گفتگو کر رہے تھے کہ جو 5 ججز ہیں ان کو وزیر اعظم جو ہے نامزد کرے، اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب نے یہ بتایا کہ ترامیم جو ہے حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے، اور ان کا نشانہ عدالت ہے، مسودہ ان کے پاس نہیں ہے، مسودہ کہیں اور بن رہا ہوگا۔ اس طرح بیرسٹر گوہر نے بھی بات چیت کی، اور بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ JUI اور حکومت کی ڈراپ کی جو کاپیاں ہیں وہ ہمیں مل گئی، اس پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے شہری رحمان اور سینیٹر مرتضیٰ کامران نے گفتگو کی۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ آج بلاول بھٹو نے ریسرچ کے ذریعے دریافت کیا ہے کہ جو آئینی عدالت کا خواب ہے یہ قائد اعظم نے بھی دیکھا تھا، اور یہ جو ہے عدلیہ پر حملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں جو یورپی یونین ممالک ہے اور وہاں پر جو ہے جو آئینی عدالتیں ہیں یا ان کی ججز کی جو تعیناتی ہے وہ پارلیمان۔ بہت شکریہ ذیشان یوسفزئی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے ذیلی کمیٹی اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی میں کامران مرتضیٰ 2 اراکین PTI کے ہیں، جبکہ ذیلی کمیٹی دونوں میں سفارشات خصوصی کمیٹی کو دے گی، اور ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اتفاق نہیں ہے۔ PTI کے اختلافات زیادہ ہیں، تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی جو سب کمیٹی بنی ہے اس کو دیکھیں گے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس میں کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں، اس میں 2 ارکان ہم نے لے لیے ہیں PTI کے، اور شاید 1-2 اور جو وکلا ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ تینوں جو مسودات ہیں ان میں کوئی بہت بنیادی ان پرنسپل ڈفرینس نہیں ہے۔ PTI تو اختلاف کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بھی کر رہی ہے اور چیزوں بھی کر رہی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کے اور بھی بہت سے نکات ہیں۔ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ کے سارے تحفظات کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام لکھا، قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ قائد اعظم نے وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ قائد اعظم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار دینے کی بھی مخالفت کی۔ قائد اعظم نے کہا، کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی آئینی عدالت کو ترجیح سمجھا۔ آئینی ترمیم عدالت پر حملہ ہرگز نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ سینیورٹی کی بنیادوں پر ججز تعینات ہوں، سینیورٹی کی بنیادوں پر تعیناتیوں سے ڈیم فنڈز ہی بنے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک لمبا انکشاف کیا ہے پرانی ریسرچ کا کہ انہوں نے کس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایک ترجیح سمجھا، اور اس ترجیح کے پوری اس کی انہوں نے تشریح بھی لکھی ہے۔ یہ میں کہہ دوں کہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے جی دوستوں سے بھی کہ یہ اسالٹ آن دا کورٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے مجھے بتائیے اسالٹ آن دا کورٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے؟ کتنے ممالک ہیں
कहीं ऐसा नहीं है कि जुडिशरी आपस में से निकाल के या सीनियरिटी के बेसिस पे करती है। सीनियरिटी से आपको क्या मिला, रेकोडेक और आपको डैम फंड और ये सारी चीजें मिली है ना, आपको हर चीज मिली है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, यानी आप मुझे कुछ गिव करेंगे तो मैं भी आपसे टेक करने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं कहूंगी अच्छा ठीक है, ये क्लॉज आप रखें, ये हमारा तस्लीम कर लें। इस तरह बड़े बड़े तरामीम पास होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है हम शफाफियत के जरिए करना चाह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये कहा गया है कि जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल चुकी है। उसकी काफ़ी भी मिली है, जेयूआई की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अब सर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। अदालतें 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल पर सो मोटो क्यों नहीं लेती? पीटीआई के एहतजाज का अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था। ये सानहा 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहते हैं। बानी पीटीआई की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। मुल्क की बका हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। मजीद कहा केपी का अमन खराब हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से गिन गिन कर बदले ले रहे हैं। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है, उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी, या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। एक बहुत बड़ी और अहम प्रेस अपनी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, कि मौलाना चुन चुन उनसे बदले ले रहे हैं।